بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کی رفتار بھلے تیز ہو لیکن لوگوں کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان میں جو سر فہرست ہیں وہ ہیں نفسیاتی مسائل انسانوں کے. اور پاکستان میں جن چیزوں کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے اب وہ ہونے لگی ہیں، اور لوگ مختلف نفسیاتی عوارض کا شکار ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سائیکولوجیکل کنسلٹنٹ ہیں میاں محمد وقاص صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی طور پہ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے. میاں صاحب آپ سائیکولوجیکل کنسلٹنٹ ہیں. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں بھی اب سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ دی جانے لگی ہے. یہ کیا چیز ہے اور اس سے جو ہے نفسیاتی مسائل میں مطلب سے بچنے میں کتنی مدد ملتی ہے؟ بالکل، اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا سٹارٹ لیتا ہوں اس طرح سے کہ پہلے بتانا چاہوں گا کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ایکچولی ہے ہے کیا کیا. چیز؟ بالکل. جب پینڈیمک سچویشن تھی ملک میں، کافی برے حالات تھے، لوگ پریشان تھے، لوگ ٹراما میں تھے، کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے. تو پاکستان ریڈ کراس کریسنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا جس میں سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. جیسے کہ ہم ریسکیو میں کوئی بھی فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، ایسے ہی ذہنی طور پہ اگر کوئی ٹراما میں ہو یا کوئی بیمار ہو تو اس کو ہم فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. تو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہیلپ کرتی ہے اس ٹراما سے نکلنے میں. اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی ٹراما میں آتا ہے یا کسی کو کوئی حادثہ ہوتا ہے زندگی میں جس سے وہ نکل نہیں سکتا، تو اگر ہم بر وقت اس کو وہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو وہ چیزیں بیسک نیڈس کے ذریعے اس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، تو وہ بہت اس کو ہیلپ فل ہوتا ہے تاکہ وہ مزید پریشانی یا انزائٹی یا ڈپریشن میں نہ جا سکے. تو نہیں تو جو ایک آدمی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی وہ نفسیاتی پرابلم کا شکار ہے، اب وہ آپ کے پاس آیا بھی نہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اس کو اور ہے وہ اس کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ اس میں ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ مطلب اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ اس بندے کو نفسیاتی مسئلہ ہے؟ بالکل. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ یا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پریشانی کس باعث، مطلب کس طرح سے وہ پریشان ہے. کیونکہ جب کوئی بھی انسان ہم سے بولنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے تو ہے کہ ایک ریپٹ بلڈ ہوتی ہے. اگر میری اس پیشنٹ کے ساتھ یا اس کلائنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ کے ساتھ اگر میری کوئی انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہے تو آپ مجھ سے وہ کھل کے شیئر نہیں کریں گے کوئی بھی چیز. تو سب سے پہلا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنا ایک جو بانڈ ہے وہ اچھا بنانا ہے، جس کے بعد وہ ایک سیف فیل کرے کہ میں جو ان سے بات کروں گا یا میں ان سے کچھ ڈسکس کروں گا تو وہ میرے لیے یہ ہے کہ اس میں ایک سیکیورٹی رہے گی، لائک وہ ایک کسی اور تک نہیں جائے گی. تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں نے یہ ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ ان تک نہیں رہتی، وہ آگے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شیئر نہیں کرتے. تو جب وہ ہم سے اپنی چیزیں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، اس سے ہم لیتے ہیں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر آپ سے ہسٹری لیتا ہے، ہماری بھی وہ ہسٹری ہی ہوتی ہے کہ آپ کی لائف میں چل کیا رہا ہے. اس ہسٹری کے بیس پہ ہم جج کرتے ہیں، جج تو نہیں کہہ سکتے، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو مسئلہ کیا چل رہا ہے. آئدر وہ انزائٹی ہے یا اس کو انزائٹی ہے یا اس کو ڈپریشن ہے یا وہ کسی سویئر جو ہے مینٹل النس کی طرف جا رہا ہے. اچھا، یہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کے مسائل پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی میں بہت زیادہ سامنے آئے. اب جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ تو ان کی باقاعدہ ادویات دیتے ہیں، لوگ بہت زیادہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں. تو بینگ سائیکولوجیکل کنسلٹنٹ، جب آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ اس بندے کو اینگزائٹی ہے، اب تو کہا یہ جاتا ہے پاکستان میں سب کو اینگزائٹی ہے، تو اس کو پھر ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی میڈیسن دیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ اچھا، اس میں ہمارا جو کانسیپٹ بنانا وہ بنا ہی میڈیسن کے اوپر ہے کہ جب تک وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جو ڈاکٹر ٹیکا نہیں لگائے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے اس طرح سے، جبکہ یہ غلط چیز ہے. اگر میں یہاں پہ یورپین کنٹریز کی، باہر کے ملکوں کی ایک ایگزامپل دوں تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ایون جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کو انزائٹی ہوتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، ہم اگر اس کو وقت پہ ٹریٹ نہ کریں تو وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کے بھی 3 سٹیجز ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر. اب وہ جب سویئر میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی سائیکیٹرک میڈیکیشن. اب جو اس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے حکیمی ادویات، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک برین میں ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامن، جس کو شانت کرنا، مطلب کہہ سکتے ہیں جس کو سن کرنا ضروری ہوتا ہے. اب سائیکیٹرک میڈیسنز بھی کیا کرتی ہیں، جس طرح کے کچھ اگر ادویات کے نام لوں، ایلپ ہو گئی یا
ریسٹولی ہو گئی, یہ کیا کرتی ہیں, یہ جا کے اس کو سن کر دیتی ہیں. کچھ دیر کے لیے آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے چھٹکارا مل گیا, لیکن وہ آپ کے لانگ ٹرم کے لیے بہت نقصان دہ ہے. کیوں؟ جب آپ اس کا اثر ختم ہوگا وہ پھر سے شروع ہو جائے گی. تو اس کا ایک بہتر ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ایز اے سائیکالوجسٹ کنسلٹنٹس ہم اپنے کلائنٹس کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں. ہر چیز سے نکلنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ راستہ تو پتہ ہوتا ہے لیکن اس راستے پہ چلنا کیسے وہ نہیں پتہ ہوتا. تو ہم وہ راستہ بتاتے ہیں, وہ طریقہ کار بتاتے ہیں جو کہ ان کو کافی ہیلپ کرتا ہے. اور میرے بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جن کو اینزائٹی تھی اور ان کو ڈپریشن میں جانے سے روکا گیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان کو ایک سیدھا اور رائٹ ٹریک اور پاتھ بتایا گیا کہ آپ نے فالو اس طرح سے کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی مثال دیتا ہوں, ڈیپ بریتھ. یہ ہر کسی کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ ڈیپ بریتھ کرنی ہے, لیکن وہ کرنی کیسے ہے یہ کسی کو نہیں پتا. سائیکیٹرسٹ بھی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں, حکیم بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے جی آپ ڈیپ بریتھ کرو, اکیلے بیٹھ جاؤ. لیکن ہر چیز کا ایک جس طرح ایک سرجری کا پروسیجر ہوتا ہے, ایسے ہی ہماری سائیکالوجی میں ہر ٹریٹمنٹ, ہر ٹیکنیک کا ایک پروسیجر ہے. جب تک وہ آپ اپنے پیشنٹ یا کلائنٹ کو صحیح طرح سے نہیں بتائیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ پھر زیرو ہے. اچھا, یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں جیسے انگزائٹی, ڈپریشن اور بہت سارے ایشوز ہیں, یہ اوور تھنکرز میں اور زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ مزدور کو نہیں ہوتا یہ مسئلہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ جائیں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ یار میرا آنے والا کل کیسا ہے, وہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے. اور دیکھا جائے تو جتنا زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ یار کل کیا ہوگا. جب تک ہم اس چیز کو نہیں ختم کریں گے کل کیا ہوگا, تو ہم نے اب مزدور ہے, آپ نے مزدور تک کی بات کی, دیکھا جائے تو موسٹلی مزدور کیوں خوش ہیں؟ ان کو پتہ ہے آج کمانا ہے, آج کھانا ہے اور سو جانا ہے, کل کی کل دیکھی جائے گی. اب دیکھا جائے تو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ایک طرح سے وہ, کہ ہم نے اگلا دن نیا دن آئے گا, نئی شروعات کرنی ہے. جبکہ ہم اب انکلوڈنگ می پڑھے لکھے طبقے میں اگر خود کو بھی ہم شمار کریں تو ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ سوتے ہیں یار کل کیا کریں گے, کل کیا ہوگا. تو وہ جو کیا ہوگا ایک کوشچن مارک ہے نا ہماری زندگی میں, وہ ہمیں اس چیز کی طرف جانا. اچھا, یہ نفسیاتی پرابلمس کا شکار لوگ خوشی تک چلے جاتے ہیں, بھی کر لیتے ہیں, سوسائڈل ٹینڈنسیز کیسے پتہ لگتی ہیں؟ ہاں, اس میں جو ٹینڈنسیز کی بات کریں تو سب سے بڑا رول آ جاتا ہے پیرنٹنگ سٹائل کا, جو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پیرنٹنگ سٹائل بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ ٹینٹرمز بڑھتے جا رہے ہیں. اب کوئی بھی, اب جس طرح ریسنٹ ہم بات کریں یونیورسٹیز میں جو کیسز ہوئے ہیں, اس میں دیکھا جائے تو اب وہ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر یا اپنے دوست یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ چیز ڈسکس کر سکتے تھے جو بھی ان کو انزائٹی یا ڈپریشن چل رہا ہے. تھاٹس یا ٹینڈنسی اس طرح سے نہیں آتی کہ آپ کو کسی چیز کا نیگیٹو تھاٹ ہے اور آپ نے کر لی, اس کے لیے بہت ہمت چاہیے کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کئی عرصے سے ایک چیز چل رہی ہے آپ کے دماغ میں جو آپ کو مجبور کر رہی ہے وہ سٹیپ لینے پہ. تو وہ چل کیوں رہی ہے, وہ کس وجہ سے ہے, اس کو دیکھا جائے تو اب پیرنٹنگ سٹائل اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اتھارٹیٹیو ہے. وہ ایک ماں باپ کا ہوتا ہے نا کہ بس میں کہتا ہے تو میں کہتا ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا بانڈ ایسا بنائیں کہ اوپنلی بچے آپ سے شیئر کر سکیں, آپ کو بتا سکیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر ہم لوگ ایک ریس میں بھاگ رہے ہیں, بچے جو ہیں وہ بھی ریس میں لگے ہوئے ہیں, نمبر نہیں ہوں گے تو نوکری نہیں ملے گی, نوکری نہیں ملے گی تو لائف نہیں سیٹ. حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ کیا چاہیے, نیند, سکون. اگر سکون نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں. تو جب تک ہمارا پیرنٹنگ سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا ہم یہ چیزیں فیس کرتے رہیں گے. اچھا, سشانت سنگھ راجپوت کا نام آپ نے سنا ہوگا, انڈین اداکار کا. وہ کیمیکل انجینئر تھا اور ایم ایس سی تھا, بہترین اداکار تھا, سپر فٹ آدمی تھا. کوئی والدین اس کو ڈکٹیٹ کرنے والے نہیں تھے, اپنی زندگی اس سے خود بنائی تھی, سکسیسفل ترین آدمی تھا. اس کیسے کر لی؟ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی کوشچن مارک آتا ہے. اب جہاں پہ پیرنٹس کا رول نہیں آتا وہاں پہ ہماری سوسائٹی کا رول آ جاتا ہے. ہمارے ارد گرد کے لوگ, ہم نے جو اپنا ایک چھوٹا سا سرکل بنایا ہوتا ہے, ہماری سرکل ہمیشہ ہمارا گنا چنا ہوتا ہے. اس سرکل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کا رول آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے لے کے چل. اب جس طرح اگر کچھ ریلیشنس کی بات کر لیں جو کہ آج کل کامن ہے, ریلیشن شپ سب کے ہوتے ہیں, ہر کسی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریلیشن شپ بات کر لیں تو وہ ایک ایسا بانڈ ہوتا ہے کہ اس میں پارٹنر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں مینٹلی سکون چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, چاہے وہ شادی کے بعد کی بات کریں یا شادی سے پہلے کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹارچر سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو پارٹنر, ہم اگر خود کو بھی انکلوڈ کریں, اپنے پارٹنر کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں گے یا وہ ہمیں کس چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو.
ہمارا برداشت کی وہ ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہم کسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. تو وہ چیز جو ہے اب ہو سکتا ہے جو آپ نے بات کی جیسے انہوں نے کیوں، اب ان کے سوشل نیٹ ورک میں یا سوشل سرکل میں کیا چل رہا تھا، کیا ظاہری سی بات ہے کوئی پریشانی فیس کر رہے ہوں گے یا کسی چیز کا ان کو ڈپریشن یا انزائٹی تو نہیں، کہ اس کو سویئر ڈپریشن ہی کہیں گے، وہ چل رہا ہے تو انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ورنہ کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اداکار اتنا سکسیزفل ہو اور اتنا ہو وہ جائے گا. اچھا، یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، چھوٹے بڑے سبھی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، کیس ٹو کیس تو آپ ڈیل کر لیں گے کہ بھئی پیشنٹ آیا، پتہ لگ گیا اس کی کیا کیفیت ہے. مجموعی طور پہ اگر ہم نے سوسائٹی کے اندر اس ٹینڈنسی کو گھٹانا ہو تو لوگ مجموعی رویوں میں کیا بہتری لا سکتے ہیں یا کیا سجیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک چیز کہ ہمیں اپنی برداشت جو ہے اس کو زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہمارا ایک برداشت ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں دوسرے کو سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی. ٹھیک. ہم لوگ دوسروں کو سنتے نہیں ہیں، ہم ایک وہ میں والی زندگی میں جی رہے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ میں ہی میں ہوں، فلانا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب وہ میں ختم ہو جائے گی نا تو ہم دوسرے کو انڈرسٹینڈ، اب جیسے مثال نے ایک ہمارا مقدس ماہ آتا ہے رمضان، جی اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ لڑائیں جھگڑے اسی میں، سب سے زیادہ مسئلے، پیشنٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہاسپٹلس کی ایمرجنسی کیا ہے جی کہ لڑے ہیں، سر پھاڑ دیا، تلخ کلامی کر لی، جبکہ وہ ایک ایسا ماہ ہوتا ہے جس میں ہم نے پرہیز کرنا ہے بد کلامی سے، بد زبانی سے، لڑائی جھگڑے سے. ہم سب سے زیادہ اسی میں کرتے ہیں، ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے. تو ایز اے مسلم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کو سیریسلی ٹیکل کرنے کی بجائے کام، مطلب ایک تحمل سے ایک چیز کو دیکھیں، اس کے سولوشنز نکالیں، کس طریقے سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم فوراً نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر مجھے کوئی آگے کوئی بات کہتا ہے نا، میں فوراً سے نتیجے پہ پہنچ جاؤں گا کہ نہیں یار یہ ایسا ہے، اس کو ایسا ہی ہے. مطلب دوسرا بندہ آگے کوئی بات کرے، ہم اس کی تہہ تک نہیں جاتے. تو یہ چیز ہمارے لیے مسئلہ بناتی ہے. اچھا، ایک ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، پوری دنیا میں ہی تھا، بر صغیر میں بھی، بھارت پاکستان میں بھی تھا. آپ جب پڑھتے تھے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کچھ فرنٹ رنرز ہوتے تھے، کچھ بیک بینچرز ہوتے تھے. بالکل. جو فرنٹ رنرز ہوتے تھے وہ بیک بینچرز کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، توہین سمجھتے تھے. اور بیک بینچر ڈرے ڈرے سہمے ہر جگہ پیچھے رہتے تھے. سوشل میڈیا آیا، سارے بیک بینچر فرنٹ رنر ہو گئے، فرنٹ رنر سائڈ پہ چلے گئے. کیا اس سے تو نہیں سوسائٹی خراب ہوئی؟ نہیں، اس سے ایک بیک بینچر کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے ماں سوائے نیگیٹو تھاٹ کے، اس کے ہاتھ میں آپ نے سوشل میڈیا پکڑا دیا، وہ تو تباہی پھیرے گا، وہ تو باندر دے ہاتھ ماچس آئی. اچھا، اس میں تھوڑا سا میرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ بیک بینچرز کو ہمارا سوچنے کا نظریہ ہے نا کہ ہم بیک بینچرز کو کس طرح سے سوچتے ہیں. ہر انسان میں، ہر انڈیویجول میں ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ یوز کس طرح سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نو ڈاؤٹ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے کافی چیزیں امبیلنس کر دی ہیں. مطلب ہم نے لوگوں کے ایموشنس کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، ہم ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے. کوئی ہرٹ ہو رہا ہے، کسی کا بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے، ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں صرف اپنا ہے کہ ہم نے اپنا فیم بنانا ہے. تو بیک بینچز اگر پازیٹیو سائڈ پہ میں دیکھوں تو بیک بینچز کو میں ایسے لیتا ہوں کہ وہ کلاس کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک ویو بڑا نظر آتا ہے. فرنٹ بینچز کا ایک لمیٹڈ ویو ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بیک بینچرز تھے، جو بہت سکسیزفل ہیں، کمپنیز رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور جو فرنٹ بینچرز ہیں وہ انہیں کی کمپنی میں کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ دیکھتے کیسے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے سوشل میڈیا پہ، ہاں اگر اس کو دوسرے نیگیٹو سائڈ پہ دیکھو تو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کا، کہ وہ لوگوں کے ایموشن کے ساتھ پلے کرنا، خیال نہ کرنا کسی کا. اب ویڈیو کے چکر ہم روز دیکھتے ہیں، ویڈیو کے چکر میں کسی نہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس بندے یا اس شخص کے اوپر بڑا ایک منفی اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم اچھا، مجھے میاں صاحب ایک بات بتائیں، یہ بس ٹپیکل آپ لوگوں کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل، اور پچھلے 24-36 گھنٹے سے 72 گھنٹے سے جاری ہے. کراچی والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کھانے بڑے لاجواب ہوتے ہیں، ہم بڑے کمال کے کھانے بناتے ہیں. لاہور والے کہتے ہیں تانوں پتہ ہی کھ نہیں، 1947 تہاڈا شہر بسیا ہے، ساڑھی 7000 سال دی تاریخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانوں میں بڑا ذائقہ ہے، یہ کہتے ہیں ہماری تاریخ بڑی وسیع ہے. یہ کیا مسائل ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اڑ جاتے ہیں اور پھر اس پہ پرسسٹ کرتے رہتے ہیں؟ آپ یقین کریں، پورا کراچی نہیں تو کم از کم 30% کراچی اس بات پہ اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ ہم یہ بات مان لیں کہ ان کے کھانے بڑے ذائقے والے ہوتے ہیں. مان لیتے ہیں، لیکن یہ کیا نفسیاتی پرابلم ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح لاہوریے بھی ڈٹے ہوئے ہیں،
یہ کیا مسائل ہوتے ہیں؟ بالکل اس میں میں یہ اچھا یہ مجموعی رویہ ہے، یہ ایک بندے کا نہیں ہے، یہ مجموعی رویہ ہے، دو شہروں کے باسی لڑ رہے ہیں آپس میں. ہاں اس میں یہ چیز ہے نا کہ ہم نے خود کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. سب سے بڑی جو مین چیز آ جائے گی کہ ہم نے نیو چینجز کو اڈاپٹ نہیں کیا. اب دیکھا جائے تو ہم ایک ہی ذہنیت کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ یہ ریس ہی ہے کہ لاہور والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اچھا ہے، کراچی والے کہہ رہے ہیں ہمارا اچھا ہے. اب اس میں پڑھا لکھا طبقہ تھوڑا سا کم ہوگا، زیادہ تر وہی ہوں گے جو لائک بزرگ کہہ لیں یا جن کا ایک وہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھائی نہیں ساڈا ہے تو ساڈا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا خراب کر دیتا ہے. اب 30% آپ نے کہا کہ 30% کراچی کے لے لیں، 30% لاہور کے لے لیں. اب وہ 30% پورے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. اور ہماری سائیکالوجی میں ایک 2 سٹیجز ہیں، ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن. ان 2 سٹیجز کو کہتے ہیں. اب اس میں ایک ہوتا ہے کہ ہم جو 50+ شخص چلا جاتا ہے نا، اس کا ہم مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. وہ اس کو ہم تھراپیز دے دیں یا کوئی بھی چیز سکھانے کی کوشش کریں، وہ کہے گا نہیں میں ٹھیک ہوں تو میں ہی ٹھیک ہوں. کیوں؟ وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہمارے کنٹری میں کہ ہم کہتے ہیں یار اسی ویکھیا ہے، دور ویکھیا ہے، اسی کچھ نہیں ویکھیا. تو وہ چیز جو ہے نا وہ چیز خراب کرتی ہے اکثر. ہمیشہ نیو چیزوں کو سیکھ. اب جس طرح ہماری نیو جن زی آ رہی ہے جو ہم سے بھی ینگ جنریشن ہے، وہ نئی چیزوں کو سیکھ رہی ہے. ہم نے بہت سی چیز اے آئی کا پتہ ہی نہیں تھا، اب ہمیں بھی موسٹلی نہیں پتا 50-60%. لیکن جو نیو آ رہی ہے وہ چل ہی اے آئی پہ رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو اسکولز میں دیکھا جائے تو ٹوٹلی کتابوں سے شفٹ ہو کے ایک وہ ڈیجیٹل ہو گیا. لیپ ٹاپس پہ پڑھ رہے ہیں، آئی پیڈس پہ اس پہ پڑھ رہے ہیں. اس کا نقصان بھی ہے لیکن فائدہ کیا کہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، لرننگ کے نئے طریقے کھل گئے. تو اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں لیکن بہت مشکل، ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. چیلنج اس طرح سے ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماہر نفسیات ہے کیا. بالکل صحیح، اس کو سیریس لیتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ یار میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہوں سیشن لینے، وہ کہے گا یار پاگل ہو گیا، پاگلوں نے ڈاکٹر کو چلے. وہ ایک کوشچن مارک آ گیا، ٹھیک ہے. جبکہ یورپین کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، جب بچے کی برتھ ہوتی ہے اور وہ مطلب گرو ہوتا ہے، اسکول گوئنگ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیریئر میپنگ اور کیریئر پلاننگ کی طرف رجحان ہے کہ بچے کو کسی بھی اچھے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اس کی کیریئر پلاننگ کے لیے، کیریئر میپنگ کے لیے وہ کرواتے ہیں، ڈائگنوز کرواتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیسٹ رن کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے. اور وہ ایک پازیٹیو لیتے ہیں ہمارے یہاں نفسیاتی ٹینڈنسیز کو دیکھتے ہوئے. اور وہ پھر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز پڑھاتے ہیں لیکن اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنا پروفیشن پھر اس چیز کو بناؤ جس میں تمہارا ذہن ہے. ہمارے یہاں کچھ گنی چنی فیلڈز ہیں، ماں باپ نے دیکھی ہوئی ہیں کہ ایہی بڑھنا ہے تو ایہی بڑھنا ہے، پیسہ ایدے چ ٹھیک ہے. وہ ذہن میں آج کل جو ہم ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں، آج کل آئے دن ہڑتال، تنخواہیں بڑھا دو، پیشنٹ مر رہا ہے، پیشنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے نزدیک دیکھا جائے ڈاکٹروں کا سب سے مین چیز کیا ہے کہ یار آپ نے انسانیت کے ناطے پہلے آپ نے پیشنٹ ٹریٹ کرنا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، مریض پڑا ہوا ہے، ایمرجنسی ہے، کچھ بھی ہے نہیں بھائی ہم نے ہڑتال پہ ہم نے نہیں چیک کرنا. یہ جو سائیکی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی تو ایک سائیکی ہے. بالکل ایسی ہی سائیکی ہے. اب یہ سائیکی ان بلڈ. اچھا یہاں بھی دیکھیں میاں صاحب، یہاں بھی ایک ایشو ہے. میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں، بھلے اس میں کوئی بھی اوپینین دے لوگ. ابھی جیسے آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی، جب ہمارا وہ بچہ جو 90% سے ابو 95% مارکس لے کے ڈاکٹر بنتا ہے نا، آپ یقین مانیں وہ جتنے زیادہ مارکس لے کے بنتا ہے، جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اتنا ہی درد دل بھی رکھتا ہے. اب جو آدمی ازبکستان سے پڑھ کے آتا ہے یا چائنا سے پڑھ کے آتا ہے یا کسی اور اسٹیٹ سے پڑھ کے آتا ہے، جو یہاں سے FSC میں فیل ہو کے گیا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے ہڑتال وہ کرواتا ہے. یہ بہرحال ایک بیک مائنڈ سیٹ ہے نا، بیک بینچر کا اپنا ایک ڈسٹرائنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک سائیکی ہے، اس سے کیسے ڈیل کریں؟ بالکل. اب اس میں دیکھا جائے تو کچھ چلے، اگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک جو ادارہ ہے میڈیسن کا، اس میں 10 ڈاکٹرز ہیں، 10 میں سے 2 باہر سے پڑھ کے آئے ہیں جن کا مطلب آپ نے بتایا کہ میٹرک فیل ہے کچھ ہیں، باقی 8 تو لٹریٹ ہیں، باقی 8 نے تو یہیں سے پڑھا، یہیں سے بڑے ہوئے، یہیں ساری کچھ دیکھا. اگر وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو فرق تو نہ. ہاں یہ تو غلط بات ہے، یہ بات ہے کہ وہ ایک گینگ اپ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو اب اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ کسی کو دیکھیں، انسان دیکھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا دوسرا وسیلہ ڈاکٹر ہے، جس میں ہمیں اعتبار ہوتا ہے کہ وہ بچائے گا. لیکن اس وقت جو ریس ہے وہ صرف پیسوں کی ہے. ڈاکٹرز، اب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اگر شیئر کروں تو میں آفس سے نکلا، گاڑی کے آگے اچانک سے بائک سلپ ہوا، بندہ گرا، اس کا فریکچر ہو گیا. ٹھیک ہے، نام نہیں لوں گا ہاسپٹل کا. ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے 3 دن ایڈمٹ رکھا. میں نے 4 سے 5 جو سرجن ہے آرتھوپیڈک، ان سے کنسلٹ کیا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی پلیٹ ڈلنی چاہیے. ڈاکٹر نے وہاں پہ سینئر ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے پروفیسر تھے، انہوں نے جی پلاسٹر کر کے کہا جی ایسی جڑ جائے گی. وہ وہاں سے ڈسچارج ہوئے، دوسرے ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے اگلے دن آپریٹ کر دیا. آپ ایک بندے کو، ٹھیک ہے،
گارنٹی کے ساتھ مطلب شیورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. میں وہاں کے دوسرے ڈاکٹر سے بھی ملا, ہاؤس آفیسر سے ملا, انہوں نے کہا جی ہمارے پروفیسر نے کہہ دیا ہم اس پہ ہیں. اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اگر وہ بندہ ان کی سن لیتا, اس کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی, اس کی زندگی خراب تھی. ایسی جگہ سے فریکچر ہے جو کہ اینکل جوائنٹ کے پاس سے ہے, وہ چلنے کے قابل نہ رہتا اگر پلیٹ نہ ڈلتی. لیکن ڈاکٹر شیورٹی دے رہا بھائی ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا میں ٹھیک ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اوپینین نہیں لیتے, کسی سے مشورہ کرنے سے ہم ڈرتے ہیں. میں اگر کسی سے پوچھنے گا میں کہوں یار میری عزت کم ہو جائے گی, میں کیوں پوچھوں اس سے. تو جب تک ہم مشورہ نہیں کریں گے, کسی سے سیکھنا نہیں چاہیں گے, ہم نے اپنی لرننگز روک دی ہیں. اگر کوئی سینئر لیول پہ آگے بیٹھ گیا ہے, وہ کہے گا یار میرے سے اوپر بندہ ہی کوئی نہیں ہے, مجھے سارا پتہ ہے, میں ہی صحیح ہوں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے نہیں کریں گے تو یہ چیز چینج نہیں ہے. یہی حال ڈاکٹرز کا. اچھا ابھی چلے ہیلتھ کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں یا میڈیسن کے حوالے سے, تو پہلے تو ہمارے اکثر ہم زیادہ تعداد تو نہیں لیکن بہت سارے گھروں میں ایسے بچے ہوتے تھے جنہیں اگر سخت لفظوں میں کہیں تو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے تھے. ذرا تھوڑے سے سافٹ لفظوں میں کہیں تو ہم انہیں سائیں کہا کرتے تھے. آج کل وہ بچے آٹزم کا شکار کہلاتے ہیں. چلیں یہ بچے تو صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ٹریٹمنٹ پہلے کے لوگ تو بغیر کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے ان کو پالتے تھے. سر بڑی بڑی عمریں ان کی ہوتی تھیں, پورا محلہ کہہ رہا ہوتا تھا, سائیں نام رکھا ہوتا تھا, وہ کر جاتے تھے, سروائیو کر جاتے تھے. ایک تو یہ آٹزم ہوتا کیوں ہے, اور اب یہ کیا مطلب اس طرح کے بچوں کو کیا ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں اور اس سے کیا بہتری آتی؟ ہاں پہلے والے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو وہ تھوڑے سخت جان تھے, سخت مزاج لوگ ہوتے تھے, تو ان کے لیے یہ مشکلیں ہیں یہ دیکھنا یہ آسان سی بات تھی. اب جس طرح دور بڑھتا جا رہا ہے تو ہم لوگ وہ کہیں کہ نازک مزاج ہوتے جا رہے ہیں, ہم میں وہ جس طرح بات آ گئی برداشت ختم ہو جائے. تو آٹزم کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا ایک ٹیکنیک ہی ہے, کیونکہ یہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, غصے کے تیز ہوتے ہیں. تو پرانے لوگوں کو وہ طریقہ کار آتے تھے کیونکہ وہ اس سوسائٹی سے مطلب اس کلچر سے اٹھ کے آتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ. ابھی وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے سختی کیسے برداشت کرنی ہے, ہم نے چیزوں کو کیسے فیس کرنا ہے, وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. ہم نے اگر کچھ نسخہ بھی دیکھنا ہو تو وہ بھی ہم یوٹیوب سے دیکھ کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آٹزم کے بچوں کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں ہے, صرف کیا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کھانے, کیونکہ ایک چیز ہے نا مطلب میٹھا ہے وہ ٹریگر کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, وہ ایک نیورو ڈیولپمنٹ, جب وہ میٹھا کھائے گا وہ ٹریگر ہو جائے گا, وہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا. ہائپر ایکٹیو ہونے میں اس کو وہ جو چیز ملے گی ٹھیک ہے وہ ٹھیک رہے گا, جب اس کی چیز اس سے لے لی جائے گی وہ ہائپر ہو جائے گا, مارے گا بھی, ٹھیک ہے, الٹی الٹی حرکتیں بھی کرے گا. تو صرف کیا ہے کہ ٹیکنیک کہ بچے کی ڈائٹ, بچے کو کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا, تو یہ چیزیں مینیج کرنی ہے. پرانے لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا تھا. اب آ کے تو یہ ماڈرن ٹرم آئی ہے سائیکالوجی کا, اس کو نام دیا گیا, یہ چیزیں ADHD ASD پہلے بھی ہوتا تھا, جس طرح آپ نے بات کی سائیں کہتے تھے, اس کا نام ڈال دیتے تھے, لیکن وہ پہلے سوسائٹی اس طرح سے نہیں تھی. اب کیا ہے, پہلے وہ بچہ باہر کھیلتا بھی تھا, جس کو آپ ہاں بالکل بالکل بچوں کے ساتھ کھیلتا, نارمل بچوں کے ساتھ پھرتا تھا, نارمل بچوں کے اور ساتھ اس کی کھیلتا تھا, بڑا پیار کرتے تھے اسے. ہاں وہ کیا ہوتا تھا, وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی جتنی ہوگی وہ چیزیں انرجی ڈرین ہوتی جائے گی, وہ ہائپر نہیں ہوگا. اب کیا ہے, اب پیرنٹس نے بچوں کو گھر کے اندر بند کر دیا, کمرے کے اندر ٹیب پکڑا دیا, فون پکڑا دیا, اسکرین ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ چیز ان کے اندر وہ سیکھتے جا رہے ہیں سیکھتے جا رہے ہیں سیکھتے جا رہے ہیں. پہلے باہر سے سیکھنا تھا اپنے ارد گرد سے بچوں کے ساتھ کھیل کے, اب وہ لیپ ٹاپ ہے یا ٹیب ہے جو اس پہ کارٹون دیکھنے ہیں, لڑائی والے جو چیز دیکھنی ہے وہی سیکھنی ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ پھر آگے اسپیشلائزیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. جس طرح اب ABA بیہیویئر تھراپسٹ ہے, وہ ایک اسپیسیفک ڈومین ہے. پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ جس کے پاس آپ بھیج رہے ہیں, چاہے وہ سائیکالوجسٹ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کو آتا ہے, اس کو بھی آتا ہے ہینڈل کرنا یا نہیں, وہ مزید خراب تو نہیں کر رہا اس کو یا کر رہی. تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں, ٹرائی وہ کوشش کرتی ہیں پوری, لیکن بچہ ظاہری بات نہیں ہو پاتا, تو وہ بچہ اور بگڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس آگے شکایت کرتے ہیں ہم نے تو ٹھیک ٹھاک بھیجا تھا, آپ نے اور خراب کر دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑا جو ہے اس کا یوں سمجھ لیں کہ منفی ایک ہے نقطہ, وہ یہ ہے کہ پیرنٹس وہ دونوں ماں اور باپ دونوں مصروف ہیں, بچے کو اس طرح سے کیئر نہیں مل رہی. پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی, پہلے اگر باپ نہیں ہے تو ماں کیئر کر رہی ہے, اگر ماں نہیں ہے تو باپ کیئر کر رہا ہے. اب وہ چیز ختم ہو گیا, اب وہ آ گئے ہیں ڈے کیئر آ گئے ہیں, اگر اسپیشل ہے تو اس کو آپ نے ایک آیا رکھ دی ہے, وہ سنبھال رہی ہے, وہ سب کچھ کر رہی ہے. تو وہ ایک جب بانڈ ایک کنیکشن ختم ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں دیکھنے کو ہمیں ملیں گی. میاں صاحب ون لاسٹ کویسچن اگین فرام سائیکالوجی. ہم نے سشانت سنگھ راجپوت کا ذکر کیا, وہ پوری ایک مطلب فلم انڈسٹری کو یا آرٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا. ہمارے نوجوان جو سپورٹس کرتے ہیں, سپورٹس کی اپنی ایک سائیکی ہے,
اور اب تقریباً کوئی بھی اسپورٹس ایسی نہیں ہے جو سائیکالوجسٹ کے بغیر، نفسیات دان کے بغیر کوئی چیز یا کوئی ٹیم آپریٹ نہیں کرتی. ان کو بھی بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں. بڑے بڑے اچھے اسپورٹس مین نفسیاتی مسائل کی وجہ سے اپنا گیم بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اسپورٹس مین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اور اس کے سائیکلوجیکل یا نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے؟ بالکل، یہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اگر اسپورٹس مین کی بات کی جائے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کا 100% موٹیویٹ ہونا. لیکن جب آپ 100% موٹیویٹ ہوتے ہیں تو کچھ ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی کا آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو ایک، ہم نے وہ ہوتا ہے نا کہ بلیمنگ والا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ ایک ٹیگ مارک لگا دیا کہ یار یہ تو فیلئر ہے. ہماری زبان سے لفظ نکلنے میں ٹائم نہیں لگاتا، لیکن اگلے بندے کی پوری زندگی اس چیز پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس سینیریو میں اگر اب تو مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہیں، لیکن وہ ڈیل کیسے کریں یہ ان کے اوپر، ہر انڈیویجول کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے ڈیل کرنے کا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ان کے ساتھ ایک کمفرٹیبل لیول پہ لے آئیں کہ وہ اپنی پریشانیاں شیئر کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر گھر میں پریشانی، آج کل کوئی بھی پاکستان میں گھر، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا جس میں پریشانی نہ ہو چھوٹی سی. تو وہ پریشانی شیئر نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے، وہ اندر ہی اندر گھٹن بنتی جاتی ہے. تو جب آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے. آپ سارا دن اسٹریس میں رہیں گے، آپ کو ڈیزینس رہے گی، آپ ہلکا فیل کریں گے، آپ کو انرجی زیرو ہو جائے گی. تو پھر آپ اسپورٹس میں بھی پرفارم نہیں کر سکیں. تو میری یہاں پہ یہ سجیشن ہے کہ کوئی بھی اگر اسپورٹس مین ہے، مشورہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. مشورہ لینا ایک اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ مشورہ لیں گے تو ہم پہ لوگ تنقید کریں گے، یار مشورہ لے رہا ہے، جبکہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. صرف ہمارے سوچنے کا نظریہ ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو سائڈ سے لے کے سوچیں گے یا کسی کی مدد لے لیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہوتا ہے کہ ڈسکس کرنا ہے آپ نے. جب آپ وہ ڈسکس کر لیتے ہیں چیز، تو آپ کو اکیلے آپ سوچیں گے، آپ کے پاس 10 سولوشنز آ جائیں گے. جب 2 لوگ بیٹھ کے سوچیں گے تو وہ 10 جو ہیں وہ 100 میں بدل جائیں گے. تو اس میں سے ایک تو کام کرے گا. تو ہمیشہ یہ ہے کہ اپنے پاس پروفیشنل کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں. اب ہم ایز اے سائیکالوجسٹ میڈیسن کی طرف نہیں جاتے، ہمارا تھیراپی سے ہی موسٹلی کام ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تھیراپی بھی پراپر دی جائے تو میں یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی آپ اسی سوال میں سے ایک سوال نکلا ہے چھوٹا سا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوائی نہیں دیتے، ہم تھیراپی کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں، اچھا ہم لوگ نا، کیرو نے بھی یہ بات کہی تھی وہ کہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ کام کم کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا پرابلم ہے. یوگا جو ہے یہ آپ کا نفسیاتی مسائل حل کرنے میں کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ یوگا اگر تو پراپر انوائرمنٹ میں کی جا رہی ہے تو 95.9% جو یہ کر سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل. جو ریمیننگ 4% رہ جاتا ہے وہ ویسے ہی آپ کا انوائرمنٹ جب چینج ہوتا ہے آپ کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یوگا کے بھی اب طریقے کار ہیں کہ کس طریقے سے کریں. ان کا تو ایک یوں سمجھائے کہ برے صغیر کے جو لوگ ہیں ان کا تو ایک پراپر کلاسز ہوتی ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے. جیسے ہمیں فرسٹ سے سکھایا جاتا ہے کہ پہلی کلاس ہے کہ یہ پڑھنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو ان کو بھی سکھایا جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اب یہاں پہ جیسے یوگا کی ہی ایک ٹیکنیک ہے، اب ہم نے اس کو دے دیا ہے PMR، پروگریسو مسل ریلیکسیشن تھیراپی. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے جسم کے ہر حصے کو آپ نے اتنا ٹینس کرنا ہے کہ اس میں پین شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسی پین فیل ہوگا کچھ سیکنڈ میں اس کو ریلیز کرنا ہے. آپ کی آنکھیں بند، آپ فریش ایئر انہیل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ چیزیں پرفارم کر رہے ہیں. جسم کے ایک ایک حصے کو جب آپ دے رہے ہیں، ٹینس کر رہے ہیں، وہ آپ کی انزائٹی ریلیز ہو رہی ہے، آپ کے جسم میں آپ بہتر فیل کر رہے ہیں. ڈیپ بریتھ بھی جیسے پہلے بات کی وہ بھی یہی چیز ہے. صرف بات آ جاتی کہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے، یہ پروفیشنل آپ کو بتا سکتا ہے. اگر جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی. تو وہ چیز آپ کو بڑی ہیلپ کرے. اور تو یوگا کا یہی ہے کہ یوگا اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے، اب دیکھا جائے تو چائنا کے لوگ یوگا کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ 100 سال کی کسی خواتین یا مرد دونوں میں سے کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ ینگ ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ پیدل چل رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. وہ ہمارے لائک نوجوانوں جیسے جو 30 سال کے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. کیا ہے کہ انہوں نے خود کو اپنی خوراک، سب سے مین چیز، ہم یہاں پہ ہماری خوراک مینٹین نہیں ہے، ہم بہت زیادہ آئلی چیزیں یوز کرتے ہیں، جو کہ اب دیکھا جائے تو ذہنی مسائل کے علاوہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں. کولیسٹرول بڑھ گیا، یہ چیز ہو گئی، تو وہ ایک، اب جس طرح اگر کولیسٹرول بڑھتا ہے تو وہ تیزابیت دماغ کو چڑھتی ہے، وہ اس کے دماغ پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں ہم 2 چیزوں سے اور شکار ہوتے ہیں. اسی طرح اگر دوائی کی بات کریں، کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کے جگر میں گرمی پیدا کرتی ہیں، وہ ایک مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا اپنا دن کا جو ہم نے روٹین ہے وہ اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہماری یوگا بھی ہے اور ہماری صحت بھی رہے گی. بہت شکریہ میاں صاحب، بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے. ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نفسیاتی مسائل پہ کیسے قابو پانا ہے، نفسیاتی جو ماہرین ہیں ان کے پاس کم سے کم کس طرح جانا ہے.